السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تم کہاں ہو ردا؟ تو وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو زرنین کو جیسے شاک لگا۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھلا، حدید اور ایشل اندر داخل ہوئے۔ زرنین کا ہاتھ اسد کے ہاتھ میں دیکھ کر حدید تو جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کا گریبان پکڑ کر مکہ اس کے ناک پر دے مارا تو جیسے زرنین کا سکتہ ٹوٹا۔ حدید اور اسد دونوں گتھم گتھا دے جب زرنین نے حدید کو روکنے کی کوشش کی۔ حدید چھوڑیں اسے، پر وہ ہوش میں ہوتا تو اس کی بات سنتا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے قریب گئی، اس کو روکنے کی کوشش کی، جب اسے دھکا لگا اور وہ نازک سی ٹہنی کی طرح دور جا کر گری۔ اس کا سر زور سے میز سے ٹکرایا اور وہ ہوش کھو بیٹھی۔ ایشل نے جب سچویشن سیریس محسوس کی تو انہیں روکنے لگی۔ سر پر غلطی صرف اس کی تو نہیں، اگر اس نے زرنین کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اجازت سے ہی پکڑا ہوگا۔ جب حدید اچانک مڑا اور اس کا منہ زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچا، اگر تم عورت ذات نہ ہوتی تو میری بیوی پر الزام لگانے سے تمہاری زبان سلامت نہ ہوتی۔ میری بیوی کیسی ہے یہ تم سے جاننے کی ضرورت نہیں مجھے۔ تم لوگوں کی سازشیں میں بہت پہلے ہی جان گیا تھا۔ میں ویٹ کر رہا تھا آخر تم لوگوں کا پلان کیا ہے۔ مگر تم لوگوں کی طرح تم لوگوں کا پلان بھی گھٹیا ہے۔ اور اسد کو دھکا دے کر پرے کیا۔ لے جاؤ اپنے شطرنج کے مہرے کو، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم ایک عورت ہو۔ اور یاد آنے پر زرنین کو تلاشا۔ نظر میز کے پاس بے ہوش پڑے وجود پر پڑی تو اسے بھاؤں میں سمیٹتے باہر بھاگا۔ یہ تو شکر تھا یونی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ اکا دکا اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا اس نے زرنین کو گاڑی میں لٹا اور زن سے گاڑی دھڑا گیا۔ زرنین کو ہوش آیا تو حدید کو سامنے پایا، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بھی تھا، اس لیے اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ جب ڈاکٹر نے حدید کو یقین دلایا کہ وہ اب ٹھیک ہے، بظاہر کوئی چوٹ نہیں لگی، سر کی پچھلی سائڈ پر ایک روم سا بن گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اوکے کا سگنل دیا۔ وہ اسے لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب زرنین نے بولنا شروع کر دیا، میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ آپ نے کیا سوچا میرے بارے میں؟ مجھے نہیں جاننا۔ آپ کو ایشل سے شادی کرنی ہے کریں، مجھے چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، میں اب رب کے علاوہ کسی کے جواب دہ نہیں۔ جبکہ حدید نے اس کی ساری بکواس خاموشی سے سنی اور چپ چاپ گاڑی چلا دی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو نرمین اور ثنا پریشان صورتیں لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے ان لوگوں کی طرف بڑھی۔ آپ دونوں ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں گئے ہاسپٹل؟ ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال پوچھ ڈالے۔ جب حدید نے مسکراتے ہوئے دونوں کی تسلی کرائی کہ سب خیریت ہے، بس تم لوگوں کی دوست محترمہ کا پاؤں پھسل گیا تھا اسی لیے گئے ہاسپٹل، پریشانی کی کوئی بات نہیں، روم کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو سرنین شاہ اور داؤد شاہ دونوں آگے آتے ہی حدید کے روم میں چلے گئے۔ ان تینوں بیویوں کو تجسس ہوا کہ کیا بات ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ تینوں نیچے آئے، آتے ہی حدید نے زرنین کو مخاطب کیا، تمہیں آنی لینے آئی ہے، جاؤ آنی کے ساتھ۔ زرنین نے حیرانگی سے دیکھا، اپنی ماں کے ساتھ جانے کا تصور ہی خوبصورت تھا، اس لیے جلدی سے پیک کر کے لے آئی اور 8 سال بعد اپنے باپ کے گھر گئی۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچے، داؤد نے اس کو ویلکم کیا اور اسے پیار سے گلے لگایا تو پہلی دفعہ اس کی آنکھیں اپنوں کے لیے نم ہوئی، ورنہ تو وہ ان لوگوں کی بے حسی کے بعد وہ ان لوگوں کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ جب ہی کسی چیز کے گھسٹنے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں اس کا باپ ویل چیئر گھسیٹے آ رہا تھا۔ زرنین نے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا اور سرنین شاہ کو مخاطب کیا، امو جان میں تھک گئی ہوں، میرا روم۔ تو سرنین شاہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ زخم کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ روم میں پہنچ کر سرنین شاہ واپس آئی جبکہ زرنین بیڈ پر گر گئی۔ آج کے دن عجیب و غریب سچویشن کے متعلق سوچنے لگی۔ اچانک حدید کا خیال آیا کہ کیا وہ مجھے غلط سمجھ رہا ہوگا؟ وہ کیا سوچ سکتا ہے میرا کسی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اگر ہوش میں ہوتی اس وقت تو حدید کو اپنے لیے پوزیسو دیکھ کر ضرور بے ہوش ہو جاتی اور اب غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ زرنین حدید کو سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ کب تک سوتی رہی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ آنکھ سرنین شاہ کے ممتا بھرے احساس سے کھلی۔ سرنین شاہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اٹھ رہی تھی۔ جب اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا اور سر ان کی گود میں دھرا تو سرنین شاہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، امو جان حدید کیسے مانے مجھے یہاں بھیجنے کے لیے؟ تو سرنین شاہ نے اسے پیار سے دیکھا۔
وہ مغرب کی نماز پڑھ چکی تو خیال پھر سے بھٹک کر حدید کی جانب گیا۔ اس کے پاس تھی تو اسے پرواہ نہیں تھی، دور ہوئی تو اسی کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ڈائننگ ہال میں آ گئی جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی زین شاہ کی آنکھوں میں چمک اتری، مگر وہ تو سب کو سلام کر کے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی، ایک نظر بھولے سے بھی ان پر نہ ڈالی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہے تھے۔ اس کے بے حد اصرار پر سرنین شاہ زرنین کو لے آئی تھی، کیونکہ وہ ان سے ملنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، کیونکہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو فرعون کو بھی شکست ہوتی ہے۔ وہ اپنے وقت کا فرعون بن گیا تھا، جس نے اپنی انا اور ضد کی جنگ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو قربان کیا تھا۔ پچھتاوا تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اب بھی نہ پچھتاتا، اگر قدرت نے اسے اس کی اوقات نہ دکھائی ہوتی۔ وہ سب کھانا کھا چکے۔ داؤد اور راؤد نے اسے کارڈ کھیلنے کی پیشکش کی، جس نے اسے مسکرا کر قبول کیا، کیونکہ وہ اپنی نیند پوری کر چکی تھی۔ سرنین شاہ بھی ان کے کھیل میں شامل ہو گئی، کیونکہ ان دونوں کا ہر کام ان کے بغیر ادھورا تھا۔ زرنین فل چیٹنگ کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کی کھلے عام چیٹنگ پر چلا رہے تھے، جبکہ سرنین شاہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یوں ہی اس کا گھر خوشیوں سے بھرا رہے۔ امو جان، میں آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ تو سرنین نے اسے پیار کیا اور بولی، کیوں نہیں میری جان، اور روم کی طرف بڑھی۔ آج داؤد اور نرمین کی منگنی تھی۔ زرنین نے ڈل گولڈن کلر کی میکسی پہنی تھی اور ساتھ ہی میچنگ جیولری۔ آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل لگائے وہ تیار تھی۔ وہ لوگ جب آغا ہاؤس پہنچے تو امو جان اور ثنا کے ساتھ بہت ساری رشتہ دار لڑکیوں نے ان لوگوں کا ویلکم کیا۔ زرنین کی آنکھیں حدید کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ تو زرنین نے اس کے روم کی جانب قدم بڑھائے تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ زرنین نے الماری میں منہ دے لیا جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، تو نظر جویلری باکس پر پڑی تو وہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، صرف پائل نہیں پہنی تھی، اسی لیے جب ان پر نظر پڑی تو وہی اٹھا کر پہننے لگی۔ جب حدید واش روم سے نکلا تو سامنے ہی زرنین کا لشکارے مارتا وجود دیکھا، جسے نظر انداز کرتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا، جبکہ زرنین کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ وہ اس کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی اور اس نے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، جبکہ وہ اہانت کے احساس سے ایک پائل پہنی اور دوسری وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی حدید نے گہری سانس بھری۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظریں واپس پلٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرنین دیکھتی، اس نے بمشکل اپنی نظروں کو قابو کیا، جو اس کے خوبصورت سراپے سے لپٹ کر رہ گئی تھیں۔ اس نے پہلی دفعہ اسے خوبصورت کانٹوں سے لیس دیکھا تھا، ورنہ تو وہ لاپرواہ سا حلیہ بنائے اچھلنے کودنے میں بیزی رہتی۔ حدید نے اپنی تیاری کو آخری ٹچ دیا اور باہر چلا گیا۔ زرنین کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا جس کے لیے وہ سج سنور کر آئی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اندر ہی اندر کڑکتے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر سب سے مل رہی تھی، ورنہ جی چاہ رہا تھا سب چھوڑ کر چلی جائے۔ داؤد نے خود نرمین کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی، جس پر سب نے ہوٹلنگ کی، اور پھر تصویریں بنانے کا سیشن سٹارٹ ہوا۔ حدید کو بھی سب نے سٹیج پر بلایا، جو کہیں نہ کہیں بیزی تھا۔ حدید زرنین کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ جب ایک پک بننے کے بعد شہریار نے کہا، کیوں بھائی بھابھی کے ساتھ ناراضگی ہے جو اتنے دور دور؟ تو حدید نے اچانک زرنین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے قریب ہوا۔ زرنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسی میں پوز پک بن گئی۔ بہت ساری یادگار تصویروں کے ساتھ سب فرینڈ میں گانے کا مقابلہ ہوا اور رات کے تک واپسی ہوئی۔ سرنین شاہ لوگوں کو آغا جان نے روکنے کا بولا تو وہ بھی رک گئیں۔ سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ وہ بھی اپنے روم میں آئی جہاں حدید خواب خروش کے مزے لے رہا تھا، تو اس نے بھی اپنا کمبل اٹھایا اور صوفے پر آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ حدید کے سلوک کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح سب کی آنکھ لیٹ کھلی۔ ناشتہ کر کے سرنین شاہ نے جانے کی اجازت مانگی۔ جب زرنین بھی بیگ لے کر آ گئی، امو جان میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ تو سرنین شاہ نے حدید کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، زرنین نے جلدی سے کہا، حدید سے میں نے اجازت لے لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ جبکہ حدید نے جسٹ اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرنین کی آنکھوں میں مرچیں سے بھر گئی۔ تو کیا میری اس کی نظر میں کوئی بھی وقت نہیں؟ جھوٹے منہ ہی روک لیتا۔ وہ بھاری دل سے وہاں سے چل دی۔ وہ جیسے ہی زین مینشن پہنچی تو جیسے زین شاہ نے انہی کے انتظار میں تھا۔ جب زرنین نے منہ پھیر کر اس سے قریب سے گزرنے لگی، تب زین شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زرنین نے پہلے تو حیرت سے اس کی جانب دیکھا، پھر غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟
آپ لگتے ہی کیا ہیں میرے؟ وہ غصے سے چلائی، کس حیثیت سے آپ نے میرا ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہے آپ سے مسٹر ینشا۔ اسی دن میرا باپ مر گیا تھا جب آپ کی انا نے مجھے 2 کوڑی کا کیا تھا۔ کیا حیثیت تھی میری آپ کی نظر میں؟ میں نے سمجھ لیا تھا 11 سال میں آپ کی کون سی زیارتی بھولوں، کیا بھول جاؤں؟ آپ نے کبھی پیدا ہونے سے لے کر 11 سالوں تک شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ دیکھا بھی اسی دن جس دن مجھے خود پر قربان کرنا تھا، کیونکہ ہم عورتیں آپ کے لیے اتنی بے حیثیت ہوتی ہیں۔ کیا ہے آپ لوگوں کی اوقات؟ جو گناہ تم مرد لوگ کرو اور سزا عورتیں بھگتے، کیا خدا ہو تم لوگ فیصلہ کرتے، خود کیوں نہیں مر جاتے ہم عورتوں کو قربان کرنے کی بجائے؟ اگر تم لوگوں میں غیرت ہو تو خود مر جاؤ، مگر اپنی بیٹی کو قربان نہ ہونے دو۔ پر تم لوگوں کو تو قتل کرنے ہیں، دشمنیاں نبھانی ہے۔ اتنے ہی غیرت مند ہوتے تو خود حوصلہ کیا ہوتا، اپنے کیے کا بھگتان خود بھگتنا کرو۔ ہم نہ چیز عورتوں کی پناہ لو، خدا را اس جہاں کا خدا بھی اسی خدا کو رہنے دو، خود خدا مت بنو۔ اور روتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ حدید جو آغا جان کے کہنے پر ان لوگوں کے پیچھے اسے لینے آیا تھا واپس مڑ گیا، جبکہ زین سمیت وہ چاروں نفوس بت بنے بیٹھے تھے۔ کہہ تو وہ سچ رہی تھی، عورت مرد کی غیرت ہوتی ہے، چاہے بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو یا بیوی، تو کیوں اپنی جان بچانے کے لیے اس غیرت کو نیلام کیا جاتا ہے؟ کب تک عورت مرد کی کرنی بھگتے؟ مرد اپنے جرم کی سزا مرد کی طرح بھگتے، نہ کہ قائر کی طرح عورت کی آڑ لے۔ بہت سے دن اسی ٹینشن کے ماحول میں گزر گئے۔ جب زین نے پھر سے زرنین سے معافی مانگی تو وہ اپنی انا قائم نہیں رکھ سکی۔ آخر کو اس کا باپ تھا جو پہلے ہی اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں پا چکا تھا، اور معاف کرنے والا تو رب بھی قریب ہوتا ہے۔ اس نے زین کو معاف کیا، جیسے سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور جیسے ہی شرنین شاہ کی زندگی میں چھپا ہوا کانٹا بھی نکل گیا۔ ہر روز کبھی تینوں بھائیوں کے ہنستے تو کبھی لڑنے کی آوازیں آتی۔ ویسے بھی یونی سے انہیں فری کر دیا گیا تھا، اسی لیے وہ پڑھائی میں بیزی رہتی۔ جب پڑھتے ہوئے اچانک اسے چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شرنین شاہ اسے ہاسپٹل لے گئی تو شرنین شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب اسے پتہ چلا کہ وہ نانی بننے والی ہے۔ جبکہ زرنین کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ خوش ہو یا غمگین، کیونکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی حدید کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے شرنین شاہ کو منع کیا کسی کو بھی بتانے سے۔ تو شرنین شاہ نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ جلدی سے مسکرا کر بولی، میں خود بتا دوں گی نا، ابھی سیمسٹر تو ہونے دے، ورنہ آغا جان اور امو جان آ کر لے جائیں گے۔ اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا، جس پر شرنین شاہ بھی خاموش ہو گئی، جبکہ وہ آرام سے پیپر دینے لگی۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا، اسی دن امو جان اور آغا جان اسے لینے آ گئے۔ زرنین نے ان لوگوں کی خوشی کی خاطر آ گئی، ورنہ حدید کی بے اتباعی اسے رلاتی تھی۔ شرنین شاہ نے اس کی پریگننسی کے بارے میں امو جان کو بتا دیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھے۔ رات گئے تک وہ نرمین اور ثنا کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب انہوں نے نیند آنے پر اسے باہر کی راہ دکھائی تو وہ جلتی کھڑکتی، انہیں گالیاں نکالتی روم میں آ گئی، جہاں حدید گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ اسے اتنے دن بعد دیکھ کر کافی دیر دیکھتی رہی، اور پھر صوفے پر جا کر سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو زرنین نے خود کو سے صوفے سے نیچے گرے پایا۔ رات کو کسی بھی وقت وہ شاید نیچے گر گئی تھی۔ اس نے بال سمیٹے بیڈ پر نظر ڈالی جو خالی تھا۔ مطلب وہ مجھے نیچے گرا دیکھ چکا ہے۔ اسے شرمندگی نے گھیرا اور نماز پڑھنے اٹھ بیٹھی۔ حدید روم میں نہیں تھا، سردی بھی زوروں پر تھی۔ وہ ناشتے پر باہر آئی تو سب اس کا ویٹ کر رہے تھے، سب اس کا یوں خیال کر رہے تھے جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، ایک وہی بے اتنا تھا جسے سب سے قریبی رشتہ تھا۔ ناشتہ کرتے زرنین کی نظریں حدید کو ڈھونڈ رہی تھی، جو روم میں بھی نہیں تھا، اب ناشتے پر بھی نہیں۔ زرنین کا پورا دن بے عقل گزرا۔ ایک تو طبیعت گیری گیری سی تھی، اوپر سے حدید کا اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ بے چین سی یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی۔ پر رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے، وہ بھی کمرے میں آ کر سو گئی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر اس دشمن جان کی بے حسی کے بارے میں سوچتے ہوئے جانے کب آنکھ لگی خبر ہی نہیں ہوئی۔ حدید رات دیر کو گھر پہنچا۔ زمینوں کا کوئی مسئلہ تھا جس میں آج کل وہ مصروف تھا۔ روم میں آیا تو زرنین کو بیٹھے بیٹھے سوتے پایا تو اس کی بے رحمی کا سوچ کر اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹانے لگا۔ جب زرنین کی آنکھ کھل گئی اور خود پر جھکے حدید کو پرے دھکیلا، اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ سوتے ہوئے ہڑبڑا گئی تھی۔ ڈر سے اسے پرے دھکیل دیا۔ جب حدید نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تم کون سا دنیا کی انوکھی بیوی ہو جسے شوہر نے چھو لیا تو گناہ ہو جائے گا؟
جب زرنین نے بھی دو بدو جواب دیا، محبت سے مانگیں گے تو سب کچھ نشاور کر دوں گی، پر میں کوئی پیپٹ نہیں، جب جسے چاہا جہاں چاہا موڑ لیا، جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی آپ کا دل بہلانے والی گڑیا نہیں جسے آپ اپنی ضرورت کے تحت استعمال کریں۔ بہت برا لگتا ہے نا میرا چھونا تمہیں؟ حدید نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ٹینشن مت لو، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں تمہاری جان چھوڑ کر امریکہ۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر الماری سے کپڑے نکال کر بیگ بھرنے لگا تو جیسے زرنین کی جان کسی نے اپنی مٹھی میں لے لی اور اس نے یہ انا کی جنگ میں ہارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے قریب آئی اور کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے جب اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اور اب اور کیا ہے باقی؟ حدید پلیز مت جائیں۔ کیوں نہ جاؤں؟ اچانک حدید نے اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ حدید اگر آپ نہ رکے تو میں کیسے جیوں گی؟ تھک گئی ہوں لڑتے لڑتے، آپ سے دوری اب نہیں سہ سکوں گی، آپ کا وجود مجھ میں سانسیں لے رہا ہے، میں پریگننٹ ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ گئے تو میں۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب حدید نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ کون کم بخت تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے لٹل فروگی؟ اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تو اس لیے روک رہی ہو مجھے؟ حدید نے خفگی دکھائی۔ یعنی میری تمہیں کوئی ضرورت نہیں، جسٹ بیبی کے لیے روک رہی ہو؟ تو زرنین نے جلدی سے کہا، میں نے ایسا کب بولا؟ میں تو اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے بیبی کے بابا سے محبت ہے۔ اور اپنا سر اس کے سینے سے ٹکرایا تو حدید اس کی محبت کے خوبصورت انداز پر مسکرا اٹھا اور اسے بھاؤں میں بھرتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، بس ضدی انا کا پرچم بلند رکھنے کی کوشش میں اظہار نہیں کر سکا۔ تم میری ضرورت نہیں محبت ہو جسے مجھے عشق ہونے لگا ہے۔ جبکہ زرنین اس کے اظہار سے خود کو معتبر سمجھنے لگی، یوں کہ محبت میں ماں جیسے ملتا ہے وہی اسود ہوتا ہے۔ اگر محبت ہو تو انا کو مار دینا چاہیے، آج کوئی پابندی نہیں نا؟ حدید نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو زرنین نے بمشکل سر نہ میں ہلایا، جبکہ حدید نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، آج تو کر دو اقرار کہ تیری روح میں اتر جاؤں، سمیٹ لوں تجھے خود میں کہ روح کو معتبر کر دوں، تیری زلفوں میں اتروں شام کی طرح، تیرے چہرے پر سویرا کر جاؤں، برس جاؤں کسی بادل کی طرح، تیری روح کو جھل تھل کر دوں۔ اس کی شاعری کی کوشش پر زرنین کی ہنسی نکل گئی اور چاند اس کی ہنسی پر مسکرا اٹھا۔ خوشیاں اور غم زندگی کا حصہ ہے، اندھیرے کے بعد اجالا ہی آتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اور مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔